والصلاة والسلام على سید الرسل والانبیاء وعلى آلہ واصحابہ بدور الدجا ونجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت لائق تعظیم و تکریم سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء عزیت شام، آج ہم شب کی خوش نصیبی ہے کہ آج دربار عالیہ مقدسہ طوری شریف میں حضور قبل عالم مفکر اسلام شہزادہ غوث برا کی تشریف آوری ہوئی ہے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مجھے حکم صاحبزادگان عالی شان نے دیا ہے کہ میں دربار عالیہ شریف کی طرف سے حضور قبل عالم کا شکریہ ادا کروں کہ آپ انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. ایک دو باتیں جو مجھے یاد ہیں، جناب قبلہ سید ظہور شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے. حضور قبلہ عالم کا جب سلام ہمارے حضرت صاحب کو یہ پیش کرتے تھے تو حضرت صاحب فرماتے تھے مجھے اٹھاؤ. پھر دو بندے اٹھاتے تھے، کھڑے ہو کر جوتی مبارک اتار کر سلام کا جواب دیتے تھے. 1996 میں ایک مرتبہ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ اللہ توفیق دے تو حضور قبل عالم مفکر اسلام کو میں دربار شریف دعوت دوں. جب وہ جائیں گے تو میں ان کو ایک شعر پیش کروں گا کہ نظر کردن بدر ویشاں بزرگی راہ بیفزاید سلیمہ باچنی حشمت نظر ہا کر دبام والے، کہ آپ ایک سلیمان بادشاہ کی طرح ہیں اور میں آپ کے سامنے ایک چیوٹی کی طرح ہوں. یہ حضور قبل عالم کی حضور مفکر اسلام سے جو عقیدت تھی اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے. تو آج یقیناً ہمارے حضرت صاحب بہت خوش ہوں گے. آج سب نوازے جائیں گے اس لیے کہ حضور قبل عالم کی ایک درینہ خواہش آج پوری ہو رہی ہے. میں آتے بھی عرض کر رہا تھا، ہمارے پیر صاحب کا ایک طریقہ تھا کہ جس ہستی کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اس کا نام نہیں لیتے تھے، کوئی لقب. مثلا میں نے کبھی زندگی میں شور شیف علی حضرت صاحب کا نام نہیں سنا. آپ فرماتے تھے حضور خواجہ شوری. حضرت گولڈوی کا جب ذکر آتا تھا نام نہیں لیتے تھے، فرماتے تھے حضرت مجدد اسلام گولڈوی. حضرت علی پور شیخ کا ذکر آتا تھا، فرماتے تھے
حضور علی پوری، اور حضور جب قبلہ عالم مفکر اسلام کا ذکر آتا تھا تو آپ فرماتے تھے حضور قبلہ عالم ٹینج باٹا والے۔ آپ اتنا احترام فرماتے تھے کہ آپ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، قبلہ عالم کہہ کے آپ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو آج ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ میں تمام احباب طریقت کی طرف سے حضور قبلہ عالم مفکر اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب آپ کے خطاب کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جتنی آپ کی خواہش ہوگی، جتنی آپ کی مرضی ہوگی بیان ہوگا، تو میں عرض گزار ہوں حضور مفکر اسلام قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث الورا شمشیر مولا مرتضیٰ حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کو کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ الحمد لله وكفى سلام على عباده المصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن. جو وہ اتارتے تھے وہ میں اپنے سر پر اور سید کی تعظیم کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ قداور ہے جتنا سوسائٹی نے سمجھ رکھی ہے، اور میں ان کے خادموں میں سے ایک خادم ہوں، ان کے نیاز مندوں میں میں ایک نیاز مند ہوں۔ آج میری یہاں کی حاضری میری کتاب زیست کا ایک بڑا زرین ورق ہے۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اے میرے نبی۔ جس جگہ بھی قرآن مجید میں اذ آئے گا اس کا مخاطب سرکار ہوں گے اور اذکر معروف ہوگا۔ یہ ہمیشہ گزرے ہوئے واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں متکلم اور سامع دونوں اس وقت موجود ہوئے ہوں جب وہ واقعہ گزرا ہو۔ جیسا کہ میں آج کی مجلس کا ذکر آج کے 10 سال بعد اگر میں زندہ ہوں تو میں کروں، میں سب سے کہوں آپ کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے جس وقت میں دربار عالیہ پر حاضر ہوا تھا۔ اس سے کہہ سکوں گا جو اس وقت موجود تھا اور میں بھی موجود تھا۔ معلوم ہوا جس وقت یہ قصہ چلا اس وقت رب بھی موجود تھا، اس کا رسول بھی موجود تھا، اور رسول وہ بالقوت کی حیثیت سے نہیں بالفعل کی حیثیت سے۔ موجودہ وقت میں ایک بڑی کبھی قسم کی یہ اصطلاح چل نکلی ہے بالفعل اور بالقوت، بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ سچ مچ اس سرکار رسول تھے اور اللہ اللہ تھا، جیسا اللہ کے اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، رسول کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، راستے میں شاہ صاحب اس بارے میں کچھ 2-4 منٹ انہوں نے گفتگو مجھ سے فرمائی۔ النبیین پر جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، النبی اس میں جنس ہے، النبی اس میں جنس ہے، اس میں جنس پر الف لام آئے تو نبیوں کے نزدیک استغراقی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کوئی فرد ایسا نہیں جو نبیوں میں سے ہو پر اس مجلس میں موجود نہ ہو۔ لما آتیتکم، یہ لام پر ایک فتح کی ترکیب ہے، ایک کسرے کی ترکیب ہے۔ فتح کی ترکیب ہوتی ہے، یہ لام معطا للقسم ہے، یعنی قسم کے تمہیدی معنی دیتا ہے۔ لا اس جگہ لا اقسم الا اقسم کے معنی ہوں گے، جیسا جامی کا مذہب ہے
جس جگہ لا آتا ہے قسم کے اول میں، اس میں لا اور اللہ کی ترکیب مخفی ہوتی ہے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں، قسم فرماتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے قسم کھانے کا لفظ استعمال کر دیا کہ اپنے بریلوی علماء کرام عالم دین موجود تھے، وہ کہنے لگے یہ لفظ آپ نے غلط بولا، قسم کھاتا ہوں، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، اللہ کا قسم کھاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کھانا روٹی کا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، قسم کھانا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اے رب نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تو شاہ کلام بقا کی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ لامعطل القسم ہے، اس لیے لتؤمنن بہ، قواعد کے جواب قسم میں نون تاکید ثقیلہ کا لگنا چاہیے، اس کے مطابق نون تاکید ثقیلہ کا ہے اور امر کے معنی دیتا ہے، تم نے ضرور بضرور ایمان لانا ہے۔ مخاطب کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ جو اصولیوں کے ہاں قاعدہ ہے، امر کس کو کیا جاتا ہے؟ جو مدرک بالذات ہو اور متحرک بالارادہ ہو، جو بات کو سمجھتا ہی نہ ہو۔ کبھی کسی بیل سے کہا گیا ہے کہ بیل تبلیغ کے لیے جایا کرو، ایک بستر تمہاری پشت پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ بیل سمجھتا نہیں ہے۔ کسی بندے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہوا میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہ نارمل ریٹ میں آدمی کے لیے ہوا میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، یہ محالات عادیہ میں سے ہے۔ تو محالات عادیہ کا حکم نہیں دیا جایا کرتا۔ اس کا مطلب انبیاء علیہ السلام اس وقت پورے ادراک کے ساتھ رب کی یہ بات سن رہے تھے اور اس کی تعمیل کرنے پر قادر تھے۔ رب کو جب پتا تھا یہ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہوں گے، رب ان سے کیوں کہتا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس کو ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی امداد بھی کرنا ہوگی۔ اگر قبروں والے امداد کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو قرآن کا کلام باری تعالیٰ مومل جاتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مومل باتیں کرے۔ ذکر تو یہ نبیوں کا ہے۔ اگر اسی سے میں استدلال کروں کہ ولی بھی مرنے کے بعد مدد کر سکتے ہیں، اسی آیت سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامۃ، ہر وہ چیز جو کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو، وہ ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد مدد کرنا نبی کا یہ شان معجزہ ہے۔ اگر نبی معجزے کے طور پر مرنے کے بعد مدد کر سکتا ہے تو ولی کرامت کے طور پر مرنے کے بعد مدد کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت ہماری مجلس کے اندر بڑے بڑے مدرسین بھی ہیں، بڑے بڑے مناظرین بھی ہیں، بڑے بڑے متکلمین بھی ہیں، اچھے رائٹرز بھی ہیں۔ میں یہاں تقریر کے کچھ دیر بعد تک میں ٹھہروں گا، اگر میرے کسی کلام پر کسی کو اعتراض ہو مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ اب جس وقت النبیین کا مفہوم متبادر کیا ہے؟ معنی اصلی کی تعریف سلم نے لکھا ہے، التبادر والخلا عن القرینہ، سب سے پہلے ذہن اس کی طرف جائے اور کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو جو وہ معنی لینے سے معنی آئے۔ النبی کا مفہوم متبادر کیا ہے؟ غیب کی خبریں سنانے والا، غیب جانے تو صحیح خبریں بتا سکتا ہے۔ معلوم ہوا وہ جن کو مخاطب کیا مفہوم متبادر یہ تھا کہ وہ نبی تھے، اس کے لیے بالفعل اور بالقوت یہ مولویوں کی ڈیفرینشیشن ہے۔ سمجھو بات؟ خدا کے کاغذات میں دو طرح کے نبی نہیں ہوتے، ایک بالفعل ایک بالقوہ۔ یہ نہ قرآن کی اصطلاح ہے نہ حدیث کی اصطلاح ہے۔ قرآن و حدیث اچھا ایمان لانے کی ان میں قوت ہے نا، اگر نہ ہوتی تو کبھی رب نہ کہتا سرکار معراج کی رات نبیوں نے آپ کے پیچھے کیوں نماز پڑھی؟ یہ از قسم ایمان ہے۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ سمجھو
بات تو ہے جو قرآن و حدیث کے میزان پر پوری اترے. اس جگہ نبیوں نے سرکار کے پیچھے کیوں نماز پڑھی؟ ان کے اپنے اپنے دین تھے نا. کہا وہ سرکار کی موجودگی میں سارے ادیان منسوخ تسلیم ہوتے ہیں. اس کے بعد کی بات کہ انہوں نے یہ مرنے کے بعد نماز پڑھی ہے نا، یہ ایک سوال ہے. جو نبی مرنے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. مرنے کے بعد جو عبادت کی جاتی ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے. کہا پھر وہ وضو بھی تو کرتے ہوں گے. کہا مرنے کے بعد وضو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ پہلا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے تو کریں کیا؟ اس عبادت کا ثواب کوئی نہیں ہوگا. نماز موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے سرکار گزرے، کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بیت المقدس میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں. ایک وقت میں ایک نبی اور ایک رسول کے کئی مقامات پر موجود ہونے کا ثبوت ہوا یا نہ ہوا؟ ثواب نہیں ملے گا. کرتے کیوں ہیں؟ کہ دراصل اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. کوئی وقت محبت پر کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے جب جزا کا کھانا مد نظر ہی نہیں ہوتا. کہ جزا نہیں ملے گی پر پڑھتے کیوں ہیں؟ کہ لذت کے لیے پڑھتے ہیں. آئی بات خیال میں؟ اب دیکھیں جو اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں؟ ایک مرتبہ نے کہا قالوا بلا. آگے تک بحث کیوں نہیں چھڑی؟ کہا خدا کے بارے میں اتنی تاکید کی ضرورت نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کے بارے میں تاکید کی ضرورت ہے. قال وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے یہ مان لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، اور یہ میرا وزنی عید تم نے اپنے میں ڈالی ہے؟ تھوڑے جی اس طرف آ جاؤ. دور حاضر میں جو چند چھڑے ہوئے ہیں کہ جواب پہلے نبی بالفعل نبی نہیں ہوتا، بالقوت نبی ہوتا ہے. عالم ارواح میں سرکار کو بالفعل نبی و رسول بنایا گیا. اس وقت سرکار نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کو تعلیم فرمایا کرتے تھے. یہ اب میں کتاب کا ذکر کروں تو کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ سب لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے. جس نے آنے کے لوگوں نے مطالعہ کر لیا ہوا ہے. میں دراصل کسی شخص کی چلو چھالنے کی عادت نہیں رکھتا، لیکن مسئلے کی تحقیق کا بارے میں ایک مزاج ہے، اس میں چھپانا نہیں سوچا لاؤ تھوڑی جوائن ہو. یہ جملہ کہ وہ عالم ارواح میں نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. تعلیم علم کے ساتھ دیا کرتے تھے یا بغیر علم کے؟ بزرگ ادھر کر یار ان کی کمیونیکیشن نہیں، ایک منٹ سائڈ پہ کرو. سورس آف انفارمیشن ذات باری تعالیٰ ہے. معلومات نبوت کا سلسلہ عالم ارواح میں بھی بالفعل چلتا تھا، بالقوت کی بات نہیں تھا. اس کے بعد ایک سوال اٹھاتے ہیں دور حاضر کے دانش صاحب، کیا ہے کہ سرکار دو علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو پھر وہ نبوت و رسالت کے عہدے سے ان کو ولایت کے عہدے پر لایا گیا، کیونکہ جسمانی کثافت اس کو رفع کرنے کے لیے، اس کا تزکیہ کرنے کے لیے عبادات و ریاضات و مجاہدات کرتے رہے. تو رفتہ رفتہ انہوں نے صرف اپنا اس قابل بنا لیا کہ ان کو بالفعل نبی یا رسول بنایا جائے. یاد رکھیں نبراس شرح قائد، اس کے لیے بات موجود ہے کہ نبیوں کے متعلق اور رسولوں کے متعلق تدریجی ارتقاء کا عقیدہ اس قسم کفریات ہے. پہلے نبی اپنے محنت و شکل کرتا ہے، اس کا ولایت کے درجے سے نکل کر جیسا مرزا قادیانی کہتا ہے میں پہلے تو الو کا پٹھا تھا اور بعد میں عبادت و ریاضت کرتا رہا، پھر میں بڑا بزرگ بندہ بن گیا، پھر مجدد بن گیا، پھر مہدی بن گیا. یہ عقیدہ ارتقاء نبوت کا یہ قسم کفریات ہے.
مرزا قادیانی کے کافر ہونے پر یہاں اور بہت سے دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ نبوت میں تدریجی ارتقاء کا قائل ہے، کیونکہ یہ مزاج ہے کسی مجمع قسمی کا۔ نبوت از قسم قسمیات نہیں، یہ قسم واقعیات ہے، اور یہ شرط کہ 40 برس تک جب تک نہ پہنچے نبیوں کو نبوت نہیں ملتی، یہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ پہلا نبی جو نبی کے طور پر مبعوث ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ جب ان کے اندر روح پھونکی گئی تو 40 برس انتظار کیا گیا۔ پوچھتا ہوں علماء کرام تشریف فرما ہو، 40 برس تک انتظار کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ سرکار سے ہی دشمنی ہے، جب تک 40 سال کا کورس پورا نہ کریں اس وقت تک آپ کو عملاً رسول نہ بنایا جائے۔ جب پہلے بحث شریف ابو بکر جساس اس پر بحث کرتے ہیں اسی مقام پر، چھوٹے اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، شعر بھی ٹوٹے پھوٹے پڑھ لیتا ہوں، اب میں بولا ہوں، اب آواز ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت مجمع اہل علم کا ہے، جو دوست مناظرے کرتے ہیں تفسیرات پڑھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کی مجلس میں شعروں پر گزارا چلانا یہ تجزیہ اوقات ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں جس وقت یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ یہ جو جس کو کہتے ہیں نبوت اور رسالت، قصب کے اندر اس کو دخل ماننا اس قسم کفریات ہے، اس کی پہلی شہادت ابو بکر جساس جن کا سال وفات 370، اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ تسلیم ہوا ہے، سب سے پہلے جس نے احکام القرآن پر کتاب لکھی ہے وہ آدمی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت وہ لکھتے ہیں، فرشتوں نے کہا مولا کریم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ بات خیال میں رہی ہے؟ اس کو تو بنانے لگا جو بڑا فسادی ہوگا، بڑا خون ریز ہوگا۔ عدالت میں اگر کوئی ایلیگیشنز کسی کو دیے جائیں، کوئی چارجز دیے جائیں، تو جو ڈیفینس کونسل ہے اس کی تردید نہ کرے، وہ چارج فریم ہو جاتے ہیں نہیں ہوتا تھے۔ اگر کوئی آدمی آپ میں قانون دان ہے تو یہ بات اس کے ذہن میں آنی چاہیے۔ میں پریکٹس نہیں کرتا ہوں لیکن میں استاد ہوں قانون کا، استاد قانون بہت اچھی طرح پڑھا ہے پھر بہت اچھی طرح پڑھایا ہے۔ اگر عدالت میں کھڑے ہو کر کے ایک آدمی کا یہ بڑا بدکار ہے، یہ چور ہے، یہ عیار ہے، آپ کا ڈیفینس کونسل آپ کے ڈیفینس میں کوئی دلائل پیش نہ کرے تو یہ چارج فریم ہو جائیں گے، مان لیے جائیں گے، کنفرم ہو جائیں گے۔ رب کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ اس کو بنانے لگا جو بڑا فسادی ہوگا، بڑا خون ریز ہوگا، رب نے تردید کی؟ تردید نہیں کی نا۔ جب تردید نہیں کی تو پھر اس کا مطلب رب نے مان لیا کہ یہ سارے کام کرے گا۔ اب اس وقت موضوع گفتگو حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام، اجمعت الامت علی ان الانبیاء معصومون من المہد الی اللحد، نبی ماں کی گود سے لے کر کے گور تک معصوم ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی معصومیت کا عقیدہ ہے ہمارا، اور ہر نبی اور ہر رسول کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ ہے۔ اور مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ ان کے جو بچپنے کے ساتھی ہیں، ان کے بچپنے کے حوالے سے اگر پردہ اٹھائیں تو وہ اتنے گندے ہیں، نہ دیکھے جا سکتے ہیں، نہ سنے جا سکتے ہیں، نہ لکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ہر پہلو، ہر نبی کا ہر پہلو محمود ہے۔ اس جگہ پھر یہ کہنا کہ یہ فسادی ہوں گے، یہ خون ریز ہوں گے، اس سے ثابت ہوتا ہے نبی معصوم نہیں ہوتے۔ من یفسد فیہا، یہ قضیہ معاملہ ہے۔ قضیہ معاملہ جو ہے تمام منطقیوں کے نزدیک قضیہ بازیہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب فرشتوں کی بولی میں یہ بات موجود ہے، یہ سارے اس قسم کے مالک نہیں ہوں گے، بعض اس قسم کے مالک ہوں گے۔ یہ اس وقت انبیاء پر بڑا اعتراض ہے۔ بدھ والے استاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر گفتگو کیا کرتے تھے، جو میں نے عرض کیا یہ ان کا بھی جملہ ہے، عرض ہے۔ اس وقت پروردگار عالم یہ تسلیم کیا کہ نہیں کہ فرشتوں نے آج تک کوئی گناہ کیا نہیں، آئندہ کرنا نہیں چاہتے۔ ظرف تو ان کا تیار تھا، لیکن رب نے نبی کس کو بنایا جس کے ظرف کی بحث ہی نہیں چھڑی۔ فرمایا اگر کسبی ہوتا تو ہم 40 برس تک اس کے ظرف کا انتظار کرتے، یہ برتن تیار کر لیں، مگر یہ ہے کہ یہ فضل اختصاصی ہے، یہ فضل جزائی نہیں ہے۔ اگر فضل جزائی ہوتا تو فرشتوں کو نبوت ملتی، موسیٰ علیہ السلام کو منتظر رکھا جاتا۔ آگے قبر خیال میں جس وقت یہ مان لیا گیا کہ نبی عالم ارواح میں نبی اور رسول تھا، بعد میں ولایت کے مرتبے پر آیا تو ڈیگریڈیشن ہوئی کہ نہ ہوئی، زوال مرتبہ ہوا کہ نہ ہوا۔ یہ مسئلہ ہے نبوت کے بارے میں یاد رکھیں،
نبیوں کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، لیکن زوال مرتبہ نبیوں کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ جس نبی کو جو مرتبہ ملا وہ ملا ہی رہ گیا۔ مصائب اور مشکلات اور کی جا سے مصائب اور مشکلات سے درجات بلند ہوتے، تو جس وقت نبوت اور رسالت سے واپس لا کر ولی بنا دیا گیا تو زوال مرتبہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے اس کتاب کی تحقیقات کی تہ کے اندر خوارج کے نظریات کار فرما ہے، یا اس قسم کفریات ہے۔ یہ سوال کہ جناب اگر وہ نبی اور رسول تھے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا؟ اس سرکار کے بارے میں دور حاضر نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ نبی جو تھے سچ مچ واقعات کی دنیا میں نبی نہیں تھے، ان کے لیے نبی بننے کا امکان تھا۔ بالقوت اور بالفعل کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہی ہوگا کہ بالفعل کے معنی سچ مچ اس وقت نبی تھے، بالقوت کا یہ معنی ان میں آئندہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ نبی ہو سکتے ہیں، ان کو نبوت دی جا سکتی ہے، نہیں اس وقت نبی تھے اور اس وقت رسول تھے۔ لیکن یہ بحث کرنا کہ جناب سرکار دو عالم اگر سچ مچ نبی اور رسول تھے تو سرکار نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قدم خواجگان نہیں ہے، یہ تقریر ہے۔ آپ کے چہرے پر جو ریسپانسو ایٹیٹیوڈ ہے بڑا پور ہے۔ آج علم کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے ہر جملے کے جواب میں آپ کی آنکھیں مجھے جواب دیں، مجھے پتہ چلے میری بات آپ نے سمجھے کہ نہیں سمجھی۔ یہ کہ امر بالمعروف اگر وہ نبی تھے اور رسول تھے، جو برائیاں ہو رہی تھی سرکار نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ جو اچھے کام تھے ان کے کرنے کا سرکار نے حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک بڑا بدیہی قسم کا سوال ہے، اپیل کرتا ہے، جواب سنو۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ رسول ہو، اس کے سامنے بدیاں ہوں، اکھیاں ڈٹھیاں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا دی، سامنے واقعات اس سے گزرے ہو چپ رہے۔ جواب سنو، ایک ہے نبی ہونا اور ایک ہے مبعوث ہونا، بھیجا جانا۔ نبی ہونے کے معنی اور ہیں، وہ روحانی طور پر اس استعداد کا مالک ہوتا ہے، لیکن مبعوث کے معنی ہونا یہ معنی ہے کہ اس کا بھی ڈیوٹی نہیں دی گئی کہ یہ ڈیوٹی کرو۔ اس کی مثال جناب خضر الیاس پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ سب کا اتفاق ہے نا، اس میں کسی عالم دین کو سے اختلاف تو کوئی نہیں، سب نبی ہیں لیکن امر بالمعروف کرتے ہیں۔ آج تک جناب خضر کبھی عبدالآباد کے بازار میں آئے، کسی دکاندار کو کہا ہے کہ کم کیوں تولتے ہو؟ کچہری میں جھوٹ کہنے والے کو کیوں نہیں کہا یہ جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ کسی قلمدان اختیار پر بیٹھے ہوئے کو کہا کہ اپنے قلمدان اختیار کا غلط استعمال کیوں کرتے ہو؟ جناب خضر بھی چپ ہیں، جناب الیاس بھی چپ ہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ وہ پیغمبر ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ مبعوث ہی نہیں ہوئے کسی قوم کی طرف، کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تو روکنے کا حکم ہوتا۔ میرا خیال ہے 3 بج گئے ہیں تو شاید آپ کو نماز کو بھی دیر ہوتی ہو۔ پڑھ لی ہے؟ اسی لیے ٹھنڈی حالت میں نے بھی نہیں پڑھی، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اسی دن شروع کی ہے، وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے جی ٹائم ہو گیا، جی ٹائم ہو گیا۔ اسے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہی شروع کی ہے۔ یا زیادہ تر ان آدمیوں کو جلدی کرتے دیکھ رہے جس کا وضو ٹوٹنے والا ہے نا، لیکن یہ حادثہ سردیوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مرید تھے، انہیں پیرو سردیاں نمازیہ نہ بوزی پجی گیا، اس طرح جیسا پادرے زمیندارے نہ داند بھری گیا۔ عرض خدمت ہے، جناب سید دو عالم علیہ السلام گزرتے محب الدنیا نے لکھا مستقبلہ حجرن ولا شجرن الا کان یقول له الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پتھر اور درخت آمنے سامنے آئے، سرکار کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام۔ جان پتھروں کو پتہ چل گیا یہ ایکٹیو ہے، یہ بالفعل نبی ہے، اور تجھے بھی پتہ نہیں چل سکا کس لیے پڑھتا رہا ہے، خدا کا خوف ہے۔
پہلی بات اس سلسلے جو گفتگو کے قابل تھی وہ یہ بھی تھی کہ سرکار کو بھی معصوم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جب سبھی رسولوں نبیوں کو معصوم مانتے ہو، سرکار کو معصوم ماننا پڑے گا بدرجہ اولا۔ جب ان کے پاس بالفعل نبوت نہیں تھی تو آپ گناہوں سے بچتے کس طرح تھے؟ سمجھ آئی یہ سوال؟ گناہوں سے بچتے کس طرح تھے؟ نیکیوں پر عمل کس طرح کرتے تھے؟ اس کا جواب ان نے خود لکھا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، اور دین ابراہیمی کی انہیں اطلاع کس طرح ہوئی؟ کتابیں تو ساری مٹ چکی ہیں، دین سارے مٹ چکے ہیں، ان کے بارے میں پہلے یہ مانو کہ ان کا رب کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا، رب بتاتا تھا، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہ جذباتی بات نہیں۔ سید محمود علوسی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے، کہا کہ وہ دین ابراہیمی کی وہی ان کو ہوتی تھی، اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، وہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ چھڑ جائے گا، یہ کہ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ اس میں نبوت بھی ہے کہ نہیں؟ نبوت بھی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو اس کا یقین نہیں تو میں ایک قاعدہ عرض کرتا ہوں، جس وقت فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے، تمام بلاغیوں کے نزدیک، تمام اصولیوں کے نزدیک اس میں اطلاق اور عموم ہوتا ہے۔ افراد کی قید کا نام ہے تخصیص، اور صفات کی قید کا نام ہے مقید۔ تخصیص اور تقیید دونوں نہیں ہوتی، نہ اس میں صفت کی کوئی قید ہوتی ہے، نہ اشخاص کے افراد کی کوئی قید ہوتی ہے۔ واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے، فعل متعدی ہے کہ نہیں؟ اور صرف متعدی نہیں، متعدی متعدی بھی ہے۔ میں نے آپ کو کتاب دی، دو مفعول ہے کہ نہیں؟ آتا ہے تو کل کتاب، میں نے آپ کو کتاب دی، مفعول اول آپ کا ہے نا، ہر کتاب مفعول ثانی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے خاصی طور پر یہ تکلیف پیش آتی رہی ہے، کئی مرتبہ میں نے تقریبیں ناوی مجلس میں کر دی تو لوگ حیرت سے سنتے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جس طرح طالب علم کرتے ہیں۔ میں آج بھی کامرے کے قریب سے گزرنے والا تھا لیکن اس طرف نہیں گیا، کامرے پڑھی ہیں میں نے ترکیبیں، صرف ساری کتابیں 24 کتابیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، یاد بھی کی ہیں، میرے پاس موجود ہیں، اور اسی طرح ناوی کی کتابیں ہیں، ساری کی ساری یاد کی ہیں اور لکھی ہوئی ہیں۔ کسی بھی ترکیب ناوی پر الف لام میم سے لے کر ناس تک ہاتھ رکھو، اس طرح اس کا عمل انشاءاللہ۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ کامرے والے استادوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ ان کا میں ایک مخصوص شاگرد ہوں، 3 مخصوص ان کے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں۔ جو کہا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، یؤتی فعل متعدی ہے نا، مفعول ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے دینے پر بھی کوئی قید نہیں، میرے بانٹنے پر بھی کوئی قید نہیں۔ دلی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، ایک محمد زمان اور میر زمان، یہ سلونا کے رہنے والے تھے، کونش کے علاقے کے۔ ارے چل چڑے تو اپنی مرضی سے ترجمے کرنا لگے تھا، لیکن نہیں مرضی کا ترجمہ نہیں لگے تھا کرنا، یہ فعل متعدی ہے، اس کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے اس میں نہ شخص کی قید ہے۔ انہوں نے کہا حدیث بھی آیا ہے، یہ ایک کتاب العلم بھی حدیث آئی دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علم تقسیم کر دی۔ میں نے کہا یہ کتاب العلم میں اگر آئی ہوئی ہے تو اللہ کا ذکر بھی اس میں آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ بھی صرف علم ہی دیتا ہے، اگر اللہ سبھی کچھ دیتا ہے تو سرکار سبھی کچھ بانٹتے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آج تک کلیوں کو تبسم جو ملا وہ سرکار نے دیا، جو پھولوں کو مہک ملی ہے وہ سرکار نے دی ہے، جو بلبلوں کو نغمے ملے وہ سرکار نے بانٹے ہیں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ایک بڑی مشہور حدیث
جس کو مشہور میں عام عرف کے تحت کہہ رہا ہوں متواتر المعنی ہے. حدیث کے متواتر ہونے کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے زمرہ علماء میں. زمرہ علماء تواتر کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ لگاتار جو روایت ہوتی رہی ہو. نہیں، جو اصولیوں نے اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، ان کے تابعین، اتباع تابعین میں وہ اتنے لوگوں سے روایت ہوئی ہو کہ عقل یہ نہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ اتنے بندے جھوٹ پر متفق ہو سکتے ہیں. اس میں دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک وہ ہیں جو لفظاً بھی متواتر ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مانن متواتر ہیں. مانن متواتر ہونے کا کیا معنی ہے کہ ایک راوی نے اور لفظوں کے ساتھ وہ بات بیان کی ہے لیکن معنی اس کے وہی ہیں، دوسرے نے اور لفظوں کے ساتھ بیان کیا لیکن معنی اس کے وہی ہیں. ایسے 20 نہیں 85 نے وہ حدیث ذکر کی ہے، اپنے اپنے لفظوں میں ذکر کی ہے لیکن معنی سب کے ایک ہے. اس کو کہتے ہیں وہ متواتر المعنی ہے. متواتر المعنی ہو یا متواتر اللفظ ہو، دونوں صورتوں میں حدیث متواتر کا منکر کافر ہے. کنت نبیم وہ آدم بین الماء والطین، یہ مشہور بات ہے، ان پڑھوں کو بھی یہ بات یاد ہے. اس پر میں اب ذرا استدلال کرنے لگا ہوں، ذرا ہوش سنبھال کے. شاہ صاحب ایک بار ماڑی کھل گیا میں تھوڑے کو یار بڑا دل کرتا تھوڑے کو پڑھاؤں. میں نے کہا پڑھا جانے منطق کا کوئی ٹیسٹ لیا کبھی میں بھی تھوڑے کو ٹیسٹ لوں تو تم بھی فیل ہو چلے. میں نے کہا جلدی کر چلا جائے. عرض ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ان پڑھوں کو بھی یاد ہے. کنت نبی و آدم بین الماء والطین. اب میں اس پر استدلال کرنے لگا جو علی علم نے کیا ہے. کہتے ہیں نبوت ایک وصف کا نام ہے، سمجھتے ہو؟ ایک وصف کا نام ہے، ایک کوالٹی کا نام ہے. کوالیٹیٹو ایٹریبیوشن جو ہوتی ہیں، یہ لاجک ہے انگریزی کی. کوالیٹیٹو ایٹریبیوشن جو ہوتی ہیں یہ کسی اینٹیٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، خود ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یعنی صفت کو خود قائم ہونے کی عادت نہیں، یہ کسی ذات کے ساتھ. اگر یہ بات میری آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو میں بھی اب ایک چراغ سحر ہوں، پتہ نہیں کس جھونکے کے ساتھ میرا شعلہ بھی گل ہونے والا ہے. میرے ساتھ کے ساتھی کافی دنیا سے رخصت ہو گئے. اگر یہ میرا جملہ یاد رکھ لیں گے کافی میدانوں میں مددگار ہوگا. وصف کو بذات خود قائم رہنے کی عادت نہیں. وصف اپنے قیام میں، اپنے بقا میں ذات کا محتاج ہوتا ہے. جیسا حسن ہے یہ ذات کے ساتھ قائم ہوگا. بندہ حسین ہے، بندے کے ساتھ حسن کا قیام ہے. درخت حسین ہے، حسن کا تعلق درخت سے ہے، وہ درخت کے ذات کے ساتھ قائم ہے. پہاڑ خوبصورت ہے، اس خوبصورتی کا تعلق پہاڑ کے ساتھ ہے، پہاڑ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پہاڑ کے ساتھ وہ قائم ہے. صفت کو اپنے طور پر قائم ہونے کی عادت نہیں. نبوت ایک وصف ہے، اس کا وجود خارج میں ذات مانگے گا. یہ منطقیوں اور فلسفیوں کی اصطلاح خارج، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا آبجیکٹیویٹی اینڈ سبجیکٹیویٹی. دماغ کے اندر ہی ہونا. دلو بندہ سمجھدار لگا رہا ہے. یہ سبجیکٹو میٹر ہے، خود اس نے دل میں سوچا ہوا ہے کہ میں ایسا آدمی ہوں. ایک وہ جو واقعات کی دنیا میں ہو، واقعات کی دنیا میں ہونا اور چیز ہے اور اپنے طور پر سوچنا اور چیز ہے. جس وقت کہا نبوت یہ نبوت ایک وصف ہے جو کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگی. سرکار کا یہ فرمانا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیکر انسری ہی تیار نہیں ہوا تھا اس وقت میں نبی تھا. آپ نے کئی ہزار مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی. آج اگر اس کا مطلب سمجھتے وقت ایک نیا راستہ متعین ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. نبوت ہے وصف، اس کے لیے ذات چاہیے ہوگی. ذات کون سی ہوگی؟ اس میں بہت سارے اور مسائل حل ہوتے ہیں. آج سے 50 برس پہلے کی بات ہے، بلکہ زیادہ. ادھر میری داڑھی مونچھ کا نشان نہیں تھا.
ایک وہابی مولوی سکھوں کے مقام پر انہوں نے مجھے گھیر لیا کم عمر سمجھ کے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتلائیں کہ آپ سرکار کو بشر مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ کہا پھر اس کا پرچار کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بشر ماننا اور چیز ہے، پرچار کرنا اور چیز ہے۔ ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، اکثر و بیشتر کافروں نے سرکار کی بشریت کا پرچار کیا ہے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کافروں والا کام میں نہ کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ اس پر میرا اب یہ سوال ہے، بتائیے آپ سرکار کو نور مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ میں نے کہا پرچار کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا سرکار کی ذات بشر ہے، سرکار کی صفت نور ہے، ہم لوگ ذات کا پرچار زیادہ کرتے، صفت کا کم کرتے۔ میں نے کہا مہربانی کر کے آپ اپنے ہاتھ سے یہ چٹ پر لکھ دیں، وہ آج بھی میرے کتبخانے میں موجود ہے۔ جب لکھ کے دے دی تو میں نے کہا مولوی صاحب اب ہار گئے، قیامت تک زندہ رہیں، جیت نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا قاعدہ کیا ہے، خارج میں ذات کا وجود مقدم ہوتا ہے یا صفت کا وجود مقدم ہوتا ہے؟ وہاں ایک راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی مونچھیں تھی، اس کا تیل لگا ہوا تھا، چمک رہی تھی مونچھیں۔ وہ کہتے شاہ صاحب آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا ابھی سمجھاتا ہوں۔ سمجھانے میں تو لوگ ہمیں امام مانتے ہیں۔ یہ بدھ والے استاد جب پڑھا رہے ہوتے تھے نا، بٹ ایسے منطقی زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں استادوں سے عرض کروں، میں نے کہا بابا جی اگر مجھے اجازت میں سمجھاؤ، تو جب میں سمجھاتا تو فرماتے شاہ بابا جی تو تسی پڑھایا کر سو کیا مطلب ویسے۔ قدرت کی بات ہوتی ہے، بلکہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے شاہ صاحب آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ خارج میں ذات کا وجود مقدم ہوتا ہے یا صفت کا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا راجہ صاحب ہونا آپ کی ذات ہے، یہ مونچھوں پر آپ کے تیل کی چمک یہ آپ کی صفت ہے۔ مجھے بتائیں کہ پہلے آپ راجہ صاحب تھے یا پہلے مونچھوں پر تیل چمک رہا تھا؟ میں نے کہا اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ذات کا وجود مقدم ہوتا ہے نا، صفت کا مؤخر ہوتا ہے۔ آپ پہلے راجہ صاحب تھے، مونچھوں میں تیل بعد میں چمکا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے اگر بشر پہلے بنا ہے، نور بعد میں بنا ہے، تو بشر ذات ہوگی، نور صفت ہوگی۔ اگر نور پہلے بنا ہے اور بشر بعد میں بنا ہے تو سرکار کی ذات نور ہوگی اور بشر آپ کی صفت بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام۔ آج مولانا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے کہا سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ وہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شعب ثاقب کے اندر حسین احمد مدنی صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے۔ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، آپ مانیں کہ یہ حدیث ہے، صحیح مان لی۔ میں نے کہا پھر پہلے نور بنا ہے کہ پہلے بشر بنا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری۔ انہوں نے کہا اس حدیث پر مجھے اعتراض ہے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تو جس وقت تعارض واقع ہو گیا احتمال پیدا ہو گیا، اذا دخل الاحتمال بدل الاستدلال۔ میں نے کہا یہ آپ نے کہانی پکائی ہوئی ہے کہ ان پڑھ کے سامنے یہ بحث کریں آپ۔ جب یہ کہا کہ اول ما خلق اللہ القلم فقال له اللہ حکم، رب نے اس سے کہا لکھ۔ نے کہا کیا لکھوں؟ کہا ما کان وما سیکون، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ لکھ، جو کچھ آئندہ ہوگا وہ لکھ۔ اگر قلم سے پہلے کچھ نہیں تھا تو بتاؤ کیا لکھا ہے؟ حضور مفکر اسلام، دربار عالیہ توری شریف۔ اب جناب یہ مسئلہ حل ہوا کہ سرکار کی ذات نور ہے، سرکار کی صفت بشر ہے۔ اب علامہ زرقانی نے اس جگہ ایک نوٹ دیا ہے، وہ یادگاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت جس کا نام ہے وہ وصف ہے
وہ کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگا. ذات مصطفیٰ نور ہے، اس کے ساتھ نبوت قائم تھی، اس کا نام ہے کنت نبی وآدم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب گھنٹے سے زیادہ عرض کر چکا ہوں. اب میری 76 سال زندگی کا میرا چل رہا ہے. سفر کر کے بھی آیا ہوں اور ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، دیر ہو جائے گی. پھر یار زندہ صبر باقی. میں اگرچہ دورم ازر دولت سرائے دوست، لیکن بجان و دل سے مقیمان حضرت. من گرچہ دورم ازر دولت سرائے دوست، لیکن بجان و دل سے مقیمان حضرت. اگرچہ ظاہری طور پر میں دور رہتا ہوں، میرا دل دماغ جو ہے وہ خواجہ تولوی کی بارگاہ میں. میں خوش نصیب انسان ہوں جس خاک راج جتنی میری قدر نہیں ہے، لیکن وہ جوتا اتار کے میرا نام لیا کرتے تھے. یہ کوئی نوازنا چاہے تو خاک کو افلاک بنا دے، یہ اس کی بڑی مرضی ہے. میں اس اہلیت کا آدمی نہیں ہوں کہ میرا اتنا اعزاز کیا جائے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو جوتا وہ اتار کے میرا نام لیا کرتے تھے، اگر میں موقع پر موجود ہوتا اس جوتے کو اٹھا کے میں اپنے سر پر رکھتا اور میں خوش نصیب ہوتا. اور نہ از ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم. شنیدم آنچ از پاکان امت، ترا با شوخی رندانہ گفتم. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رسول غلام مصطفیٰ مشری رحمت اللہ علیہ ہماری حاضری میں قبول فرما. آمین. درجہ قبولیت عطا فرما. آمین. آج کے اس اجتماع میں آپ کے متاثرین حاضر ہوئے ہیں، جس کے دل میں جو بھی کوئی نیک حاجت ہے پوری فرما. آمین. اللہ کریم اس آستانے کو عمر خضری اور جائے اسکندری عطا فرما. آمین. ان کو فروغ عطا فرما. آمین. ان کے صاحبزادگان میں جو جرت حیدری ہے، اللہ کریم اس کو عزت عطا فرما. آمین. ان کے مالی وسائل کو، سیاسی وسائل کو، ملکی وسائل کو عام فرما. آمین. مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما. آمین. اور یہ اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما. آمین. آج کے اس اجتماع میں جتنے مرد عورتیں بڑے بچے نیک نیتی سے شامل ہیں، مولا ان کے بیڑے پار فرما. آمین. دنیا میں اچھی فرما، قیامت میں اچھی فرما. آمین. عالم اسلام کے تمام بیماروں کو شفا عاجل. آمین. میں کچھ علیل ہوں، دعا کر اللہ میری صحت بنا. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت شاہ صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ جوان فرما دے. ان کی صحت اور عمر میں بدکر فرما. ان کے علم و عرفان کو ترقی دے. ان کے علم سے پہلے بھی خاندان نبوت کو خاص طور پر بہت فائدہ پہنچا ہے. اللہ ان کی صحت اور برکت فرمائے اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت آپ دعا کریں کہ میری باقی زندگی میرے احساس کو میں بخشتا ہوں. ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کریں اور میری باقی زندگی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے احساس کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کی بڑی عمر کرے. بس اللہ آپ کی صحت اور حضرت صاحب مجھے ان کا پڑوس دیا ہے، مجھے باقی زندگی کی زندگی میں گناہگار آدمی ہے. آپ دعا کریں ان کی بڑی عمر کے لیے اور آپ خصوصی دعا کریں. مولا کریم ہمارے ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھنا، ہماری ان گناہگار زبانوں کو نہ دیکھنا. مولا آج تیرے محبوب کے محبوبوں کی اولاد ہمارے درمیان موجود ہے. مولا کریم اپنے ان پیاروں کے وسیلے سے ہماری یہ ناچیز گزارشیں قبول فرما لے اور حضور مفکر اسلام کو صحت کاملہ حاجلہ نصیب فرما. اپنی مہربانی فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھ. اے الہ العالمین جتنے بھی حاضرین یہاں عرس پاک کی محفل میں آئے ہیں، مولا کسی کو خالی نہ لوٹانا، تمام کی جولیوں کو بھرپور فرما دے، تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما. مولا کریم آج کی اس محفل پاک کے اندر جس نے بھی جو ڈیوٹی دی ہے، لنگر پاک پہ کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، مولا کسی کو خالی نہ لوٹانا، تمام پہ اپنی مہربانی فرمانا. اے الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے
ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے اندر نظام مصطفیٰ رائج فرما۔ اے الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے کابل کے اندر باہمی اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ مسئلہ کشمیر کو حل فرما۔ اے الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے عالم اسلام کو متحد فرما، کفر کا منہ کالا اور حق کا بول بالا ہو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔